السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں فجر کی نماز کے بعد حضرت کے پیچھے ہی تھا، 2-3 صفحے پیچھے۔ تو اس واقعے میں کچھ بات ذرا مبالغے والی ہے۔ وہ ایک صاحب آئے تھے، ان کے ہاتھ میں جو کاغذ کا جیسے گل احمد کے جس طرح کے نہیں ہوتے شاپر، جیسے کو گفٹ پیک کہتے ہیں، اس طرح کا کوئی شاپر جو تھا، اس میں پتہ نہیں کیا تھا کیا نہیں تھا۔ اور ایک صاحب حضرت کی مالش کر رہے تھے، عبدالرحمن اویس صاحب، 2-3 طلبہ ساتھ تھے، گارڈ پیچھے تھے۔ وہ آیا، اس نے آ کر سلام کیا اور حضرت سے کوئی باتیں کرتا رہا، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا کیا کہہ رہا ہے۔ اور پھر گارڈ نے یہ بتایا کہ اس نے حضرت سے یہ کہا کہ مجھے آپ سے علیحدگی میں بات کرنی ہے، آپ ان سب کو الگ کر دیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، لہٰذا میں آپ سے علیحدگی میں بات کیسے کر سکتا ہوں۔ پھر وہ پیچھے ہٹا اور اس نے کوئی چاقو تھا، وہ کھلا ہوا تھا، بازو کے ساتھ تھا، تو اس نے اس کو بند کیا اور اس میں ڈالا، تو اس کو وہ گارڈ نے دیکھ لیا۔ تو پھر اس گارڈ اس کو ایک طرف لے کر گئے۔ جب یہ بات حضرت کے علم میں آئی تو حضرت ویسے تو دیر تک وہاں تشریف رکھتے ہیں، لیکن حضرت بھی اٹھ کے آ گئے۔ اور پھر یہ بات ہوئی تو حضرت نے یہ فرمایا گارڈز کو کہ ان کو دارالعلوم سے باہر چھوڑ دو۔ لیکن پھر وہ پولیس والوں نے پکڑ لیا تھا، شاید یہی ہے کہ وہ تفتیش کر کے اس کو چھوڑیں گے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ سارا ہوا کیا، اس کے چاقو کا بھی کچھ پتہ نہیں چلا۔ چنانچہ حضرت سے مجھے کچھ بات کرنی تھی اور مل کے آ گئے۔ جب بالکل باب فاطمہ پر پہنچے نکل کے، تو حضرت نے اس وقت پوچھا کہ اس کے پاس چاقو کہاں سے آیا، چاقو کی بات کا اس وقت ہمیں پتہ چلا۔ تو اس وقت اس نے کوئی ظاہر نہیں کیا، اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ حملہ کرنے کی کوشش کی، یہ ایسی بھی کوئی بات نہیں، اور گارڈ فوراً حرکت میں آ گیا، ایسی بھی بات نہیں ہے۔ بلکہ جب وہ پیچھے ہٹ گیا تھا تو پھر اس کا یہ اندازہ ہوا، اور پھر حضرت گھر چلے گئے اور گارڈ ان کو پکڑ کے کہیں لے گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں لے گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا القاضی صاحب، واقعہ فی الجملہ درست ہے۔ میں فجر کے بعد ایک صاحب آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے علیحدگی میں بات کرنے کی بات کی تھی، لیکن ابھی میں ان سے اٹھا ہی تھا ان سے بات کرنے کے لیے اور قریب کیا تھا، تو اتنے میں انہوں نے چاقو ان کی جیب میں تھا وہ نکالا، اور ایک دم سے پھر ہمارے جو ساتھی تھے انہوں نے ان کو پکڑ لیا۔ بس یہ ہوا۔ تو اللہ کا شکر ہے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی، لیکن تفتیش ابھی ہو رہی ہے کہ وہ کیا حقیقت ہے اس آدمی کی، اور کیا کیوں آیا تھا، اور کیا مقصد تھا، اور یہ سب باتوں کی تفتیش ابھی جاری ہے۔ وہ اس میں جو متعلقہ ادارے ہیں وہ بھی تفتیش کر رہے ہیں، اس کے بعد ہی کوئی صورت واضح ہوگی کہ کیا صورتحال تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ادھر ملزم کو جب معلوم ہوا تو اس نے 2 صفحے میں اپنی وضاحت پیش کرتے ہوئے لکھا ہے۔ سب سے پہلے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عاصم لعیق ولد لعیق علی صدیقی ہے۔ میرا کانٹیکٹ نمبر 42 101 63 82 17 27 ہے۔ میرے دارالعلوم کراچی آنے کا مقصد مفتی تقی عثمانی صاحب ہے۔ چونکہ میری بیوی اور میرے درمیان خلا کا معاملہ ہے، اس کے متعلق پوچھنا تھا۔ دارالعلوم کراچی تقریباً اس سے پہلے 2 بار آ چکا ہوں۔ ایک مرتبہ اپنی بیٹی جن کا نام مزنہ عاصم ہے ان کے نام کے سلسلے میں، اس کے بعد زکوٰۃ دینے کے سلسلے میں۔ الحمدللہ میں مفتی فیض اللہ آزاد اور ڈونگی ٹاؤن 5.25 نمبر والے کے ہاں تو بیت میں ہوں، جو کہ عبدالحفیظ مکی ہے، جو کہ 4 سلسلوں میں بیت میں تھے، جن کا انتقال 2018 میں ہوا۔ حضرت بات اس طرح ہے کہ جس طرح ہمارے معاشرے میں طلاق اور خلا بہت معیوب سمجھی جاتی ہے، اسی طرح ہماری صدیقی برادری میں خلا ایک ایسا درد ہے جو کہ مرد پر بھی لگے تو اسے معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے جب سے یعنی کہ پچھلے 6 ماہ جنوری سے میں بہت پریشان ہوں۔ اسی وجہ سے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ سے اپنی مسئلہ کا کوئی ایسا شرعی حل تلاش کرنے آیا تھا۔ اس سے پہلے جب میں دوسری بار آیا تھا تو کینٹین سے نکلتے ہوئے ایک شاگرد سے پوچھا کہ مجھے بتا دیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب سے 5 یا 6 منٹ مل سکتا ہوں، تو دارالعلوم کے شاگرد نے کہا کہ آپ صبح فجر کی اذان میں آ جائیں، نماز کے بعد مفتی صاحب سے صحن میں ملاقات ہو سکتی ہے۔ اس بنا پر میں آج مفتی صاحب کے پاس آیا۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد میں مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس گیا کہ مجھے چند منٹ آپ سے اپنی ذاتی زندگی متعلق کچھ بات ہے۔ تو مفتی صاحب نے بعد میں آنے کا کہا۔ میں نے معذرت کی اور جاتے ہوئے کہا، میرے ذہن میں آیا کہ مفتی صاحب کو جو سامان لایا ہوں وہ گفٹ کر دوں، جو کہ میں نے اپنی بیوی کے لیے لیا تھا۔ اس میں چاکلیٹ
اس میں سے چاکلیٹ گفٹ کر دوں، لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ پھر ذہن میں ایک دم آیا کہ میں اپنا چاقو جو میں اپنے سیب اور انار کاٹنے کے لیے لیا ہے وہ گفٹ کر دوں۔ جیسے ہی میں نے جیب سے چاقو نکالا تو وہ غلطی سے ہاتھ لگنے سے کھل گیا۔ اسی وقت سیکورٹی گارڈ نے مجھ سے چاقو لے کر مجھے پکڑ لیا۔ اس کے بعد بہت ہی مؤدبانہ انداز میں مجھے لے کر سیکورٹی گارڈ روم میں لے آئے اور اس کے بعد آرام کرنے کا کہا۔ آرام کرنے کے بعد اس وقت میں یہ تحریر لکھ رہا ہوں۔ نام عاصم لعیق، ولد لعیق علی صدیقی، کام ذاتی اسٹیٹ ایجنسی، بہن بھائی کی تعداد 6 بہن بھائی بشمول میرے، گھر ذاتی گھر جو کہ گلستان جوہر میں ہے، زبان مادری اردو، فون نمبر 03158999388، مکتب فکر اہل سنت والجماعت دیوبند۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔